محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر تعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، جیسا کہ قرآن مسلمانوں پہ یہ بات واضح کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اولیاء بعد، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لفظ اولیاء کا مطلب ولی ہوتا ہے اور ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے واضح الفاظ میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعد، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مددگار مت بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے دوست یار مددگار نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست یار مددگار ہیں۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست مددگار ہیں، اگر تم نے ان کو دوست بنا بھی لیا تو قرآن کریم فرقان حمید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم نے دوست بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اور تم میں سے جو ان سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اب یہ قرآن کریم فرقان حمید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعد، اے ایمان والو کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ہمیں کن کو دوست بنانا چاہیے؟ تو قرآن کریم فرقان حمید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو دوست بناؤ جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہے؟ قرآن کہتا ہے جنہیں دنیا کا ڈر خوف نہیں ہے، جنہیں دنیا کی حبس نہیں ہے، 1% بھی دنیا کا ڈر نہیں ہے ان کے دل کے اندر۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء، وہ اولیاء اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دوست، ان کو اپنا دوست یار مددگار بناؤ۔ جب تم اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو اللہ تم سے دوستی کر لے گا، اور پھر جب رب تم سے دوستی کرے گا اس کا فائدہ کیا ملے گا، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، اس کو بندائے مومن کو فائدہ نفع کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے پھر ہر مشکل کام میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، ہر لحاظ سے اللہ ان کی مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ اولیاء اللہ کے محب بن جائیں گے۔ جب اولیاء اللہ کے محب بنیں گے اللہ پھر انہیں اپنا محب بنا لے گا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے گرامی اور مرتبت، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں جس جماعت کو اللہ کے فضل سے سواد اعظم کہا جاتا ہے، اور اہل سنت و جماعت یہ وہ مسلک
اور وہ عقیدہ ہے جو میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جس عقیدے کا اعلان کیا تھا، جس مسلک کی صدا بلند کی تھی، جس مسلک کا پرچم بلند کیا تھا، جس صراط مستقیم کی تبلیغ کی تھی، رب کعبہ کی قسم وہ مسلک، وہ عقیدہ جس کو صفہ کے اندر بیٹھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پڑھا، اور پھر سارے صحابہ، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی ملک میں چلا گیا، انہوں نے جا کر پھر اس عقیدے اور اس مسلک کی تبلیغ کی، اور پھر جب اس مسلک اور عقیدے کی تبلیغ کی، رب کعبہ کی قسم پھر اس عقیدے سے وہ انوار مرتب ہوئے، وہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ جس دور کے اندر نہ تو کتابیں لکھی جاتی تھی، جس دور کے اندر نہ تو کچھ ایسا یعنی سورسز تھے کہ قلم دعات کے ساتھ یعنی کتابوں کو لکھا جائے اور کتابوں کے ساتھ لکھ کر پھر لوگوں تک آگے محفوظ کیا جائے، اس دور کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا، اور دین پڑھنے کے بعد صحابہ پھر الگ الگ ملکوں میں تشریف لے گئے، الگ الگ علاقوں میں تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد تبلیغ کرتے رہے، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے دیش چھوڑے، وطن چھوڑے، اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑی، اور پھر اس عقیدہ اہل سنت و جماعت کا پرچار کیا۔ گرامی اور مرتبت، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جو مسلک ہمیں دے کر گئے ہیں، اس مسلک کے اندر انبیاء علیہ السلام کا بھی احترام ہے، اولیاء اکرام کا بھی احترام ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نبی ولی زندہ ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ اپنی قبور میں زندہ بھی ہیں، ان کو رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال آپ احباب کے سامنے ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر نماز بھی پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ صحیح اپنے جسم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام جن کو کئی صدیاں گزر گئی، آپ کے وصال کو وہی موسیٰ علیہ السلام اپنے صحیح جسم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، وہی موسیٰ علیہ السلام ایک آن میں عرش معلیٰ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر سرکار کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ گرامی اور مرتبت، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جس عقیدے کی ترجمانی میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کروائی کہ جب سرکار ایک آن میں معراج شریف کرنے کے لیے عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی دو باتیں واضح ہوئی کہ ایک تو سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، پتہ چلا کہ زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ دوسری بات پتہ چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آن میں آپ یعنی آسمانوں پر تشریف لے گئے، سرکار کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ثابت ہوا، یعنی پتہ چلا کہ زندہ بھی ہیں اور ایک آن میں جہاں چاہیں تشریف بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک آن میں کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار تو امام الانبیاء ہے، پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ گرامی اور مرتبت، قرآن کہتا ہے
یا ایھا آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہود و نصارہ کا مطلب ہوتا ہے عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست مددگار ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنا لیا تو قرآن کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا، قریب ہے کہ اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے۔ گرامی اور مرتبت، اب دیکھیں کہ یہودی کتنی بری قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی سینا علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا ارادہ کیا اور پورا اپنا زور لگا دیا، مگر شہید نہیں کر سکے، کسر کوئی نہیں چھوڑی، پوری اپنی طاقت لگائی، مگر اللہ تعالیٰ نے تدبیر کر کے اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما لی، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ مگر یہودی، یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی کسی فیلڈ کا بندہ ہو، کوئی اولیاء اکرام کا بوجھ دل میں لیے بیٹھا ہے، کوئی کسی کا اختلاف اور کوئی کسی نے کسی پر ظلم کیا، مگر یہودی وہ قوم ہے کہ جنہوں نے نبیوں پر ظلم کیا، نبیوں کے قاتل جو طے پائے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے جلیل القدر نبی تھے جنہیں روح اللہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ اب یاد رکھا جائے کہ یہ ڈبل کافر ہیں۔ اب کوئی بندہ یعنی سکھ ہو تو وہ یعنی سکھ پیدا ہوا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے کافر ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ڈبل کافر ہیں اس لحاظ سے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر لازم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے۔ اگر یہ سرکار فرماتے ہیں اگر میرا کلمہ یہ پڑھتے تو ان کو ڈبل اجر اللہ عطا فرماتا اور 2 مرتبہ یعنی مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا کہ پہلے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے، اب یہ میرے امتی ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے میرا انکار کیا ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ تھے، میرا انکار کر دیا، میری نبوت کا انکار کر دیا، تو سرکار فرماتے ہیں اب یہ ڈبل کافر طے پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر لازم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، ایسے ان کے اوپر لازم تھا کہ یہ میری بھی پیروی کرتے۔ اب میں آسان کر دیتا ہوں کہ ایک عیسائی تھا، وہ بغداد کے علاقے میں چلا گیا، بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے 17 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے، حدیث شریف کثرت سے جانتا تھا، بڑا پڑھا لکھا، یعنی ہمارے مسلمانوں کے لحاظ سے ہمارے مسلمانوں کے لحاظ سے یعنی نالج رکھنے والا، اپنے مسلک کا نالج رکھنے والا۔ وہ بغداد کے علاقے میں چلا گیا تو اس نے جا کر کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے بڑے بڑے عالموں سے ان کو پیش کیا جائے۔ وقت کے حاکم سے کہا گیا کہ اگر آپ مناظرہ کروائیں تو میں ان کو منٹوں سکنٹوں میں الٹا کر دوں گا۔ تو اس دور کے اندر یہ بڑا تھا کہ مناظرہ جو ہے کہ وہ عیسائی کا اور مسلمانوں کا ہوگا تو کیا چیز یعنی مرتب آئے گی، کتنا مزہ آئے گا کہ عیسائی بھی دلائل دے گا، ادھر سے مسلمان بھی دلائل دیں گے۔ تو مناظرہ طے پایا گیا۔ اب چونک کے اندر سب مسلمان عالم بھی اکٹھا ہو گئے، اس کے بعد وہ عیسائی پادری بھی کھڑا ہو گیا جو حدیث شریف کا بھی علم رکھتا تھا، اس کے بعد وہ قرآن کا علم بھی جانتا تھا۔ اب جب وہ مناظرہ چل رہا تھا، مناظرہ کرتے کرتے عیسائی پادری نے قرآن کی آیات پڑھی، آیتیں پڑھی، اس کے بعد حدیث شریف پڑھی، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، ہزاروں لوگ اس پادری کی گفتگو سننے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔
اب جب وہ پادری اپنے مسلک کے اوپر دلائل پیش کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہارے قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ روح اللہ تھے، وہ جس مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو میں نے تمہارے قرآن سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم اپنے قرآن سے ثابت کرو کہ تمہارے نبی جو تم کہتے ہو امام الانبیاء ہیں، تو وہ انہوں نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ اگر کیا ہے تو قرآن سے ثابت کرو۔ اب یہ مناظرہ چل رہا تھا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے بات چل رہی تھی کہ انہوں نے مردے زندہ کر دیے، تم بھی کوئی قرآن سے ثابت کرو کہ انہوں نے مردہ زندہ کیا ہے۔ اب وہ جو عالم تھے مناظرہ کرتے رہے، اب اس بات پر جب آئے تو وہ عالم پریشان تھے کہ قرآن سے کیسے ثابت کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے، چونکہ سرکار کے ہزاروں لاکھوں معجزات ہیں، مگر قرآن پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ اب وہ سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ سرکار نے مردے کیسے زندہ کیے۔ اب وہ کہنے لگا کہ تم ثابت کر دو قرآن سے تو میں تمہارے مسلک میں آ جاؤں گا، اگر نہ ثابت کر پائے تو تمہیں میرے مسلک میں آنا پڑے گا۔ اب یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں وہ عالم پریشان تھے کہ کیا بنے گا۔ اب قریب تھا کہ سارے عیسائی ہو جاتے، اتنے میں یہ بات چلتے چلتے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا پہنچی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے علاقے بغداد شریف کے اندر فلاں فلاں علاقے سے پادری آیا ہے اور وہ یہ علم جانتا ہے، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، اور وہ ہمارے علاقے کے علماء سے بحث کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم ثابت کر دو تو میں تمہارے مسلک میں آ جاؤں گا، اگر نہ ثابت کر پائے تو تمہیں میرے مسلک اور عقیدے میں آنا پڑے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے سے نکلے، آپ تشریف لے کر آ رہے تھے۔ جب آپ پہنچے تو جب سارے مجمع کی نظر غوث الاعظم پر پڑی، حضرت شہنشاہ بغداد پر پڑی، تو رب کعبہ کی قسم سارا مجمع کھڑا ہو کر استقبال کرنے کے لیے جو ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کر رہا ہے۔ اب وہ جو پادری تھا وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھنے لگ جاتا ہے، لگتا ہے مسلمانوں کا جو ہے کہ خلیفہ آ گیا ہے، وقت کا حاکم آ گیا ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کوئی مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین ہے، یہ بڑا کوئی سردار ہے۔ تو سارے کہنے لگے یہ خلیفۃ المسلمین تو نہیں ہیں، مگر یہ وہ ہیں کہ جن کے قدموں کی جو لائن ہے یعنی جوتا مبارک ہے، اس کی ضرورت بھی وقت کے حاکم کو پڑتی ہے۔ جو وقت کے حاکم ہیں ان کو یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قدموں کی خاک ہے، وہ ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناتے ہیں۔ اب جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، کہنے لگے ڈرتا ڈرتا کانپتا کانپتا، چہرہ جلالی، روب جلالی، چہرے پہ نور، اور آپ کا جاہو جلال اور جبہ غوثیت کا پہنا ہوا اور اللہ کے انوار کی بارشیں برس رہی، تو کہنے لگا کہ حضور ہمارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں، آپ کے قرآن میں ہے، اگر آپ ثابت کر دے قرآن سے کہ سرکار نے بھی کوئی مردے زندہ کیے ہیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ غوث اعظم غوث الاعظم تھے، کیا شان تھی ان کی۔ آپ نے فرمایا کہ سنگیا قرآن نو بند کر دے، قرآن نو سارے بولو قرآن نو سنگیا قرآن نو بند کر دے، تیرے نبی نے مردے زندے کیتے، قرآن دے اندر موجود ہے،
میں جاندا ہن میں تیرے اگے ایک سوال رکھنا وا، تو مینوں دس او اللہ دے نبی سی، انہاں دی شان وراء الورا ہے، انہاں دے پائے دا بندہ کوئی نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام او تاڑے نہیں ساڑے نبی نے۔ ہن تو اے دس کہ انہاں نے مردے زندہ کیتے، انہاں دی کوئی یعنی انہاں دا کوئی امتی انہاں دی فکر نو منن والا، انہاں دے نقش قدم تے چلن والا اج تک اونے کوئی مردہ زندہ کیتا ہے؟ کہنے لگا کہ حضور نہیں او شان تے انہاں دی سی، انہاں نے مردے زندہ کیتے نے، اور روح اللہ سی، او مردیاں چ جان پاندے سی، انہاں تو علاوہ کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ وہ نبی سی۔ فرمایا او تے مردے زندہ کر دے سی، میں اپنے نبی دی گل نہیں کردا، میں سرکار دا پیروکار ہاں، سرکار دے نقش قدم تے چل دیا ہویا صدیاں بعد رسول اللہ دا غلام ہاں۔ میں قرآن نو 1 منٹ واسطے سائٹ تے کر کے کہندا وا نبیاں دی شان وراء الورا ہے، تو مینوں دس جے اگر میں مردہ زندہ کر دواں تے پھر کی ہوئے گا؟ کیا حضور اگر مردہ تسی زندہ کر دیو تو میں مسلمان ہو جاواں گا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا چال پھر سنگیا قبرستان دے اندر، قبرستان کے اندر چلے گئے، قبرستان کے اندر جا کر پرانی قبر والے کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کو زندہ کریں تو مانوں گا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اس کو زندہ کرنے سے پہلے تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ یہ دنیا میں رہ کے کیا کیا کرتا تھا؟ کہا بتائیں کیا کرتا تھا؟ فرمایا یہ دنیا میں رہ کر بانسری بجانے کا کام کیا کرتا تھا، اور بانسری بجا کر اپنے بچوں کا بھی اور اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ میں کہتا ہوں میں صدیوں بعد رسول اللہ کا غلام ہوں، میں کہتا ہوں میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ خدا کی قسم یہ الفاظ کہنے تھے، مردہ قبر سے بانسری بجاتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ شان ہے صدیوں بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سوچو کہ مدینے کے تاجدار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ گرامی اور مرتبت، وقت بڑا قلیل ہے، حضرت سرکار شہنشاہ بغداد حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ قصہ بڑا مشہور ہے اور ہم اکثر سنتے ہیں 11ویں والے پیر نے بیڑا تار دیتا، وہ والا بیڑا کہ جس کے اندر ایک برات جا رہی تھی اور وہ پوری برات ایک یعنی دریا کے اندر ڈوب گئی۔ کیونکہ وہ جو دریا تھا اس کی نہریں موجیں بڑی یعنی طغیانی آئی، اور بڑی سمندر کے اندر نہر کے اندر یعنی اتنا جاہ و جلال آیا سمندر کے اندر کہ وہ سارا جو قافلہ تھا اپنی لہر کے اندر لے کر ڈوب گیا۔ اب ہم نے یہ سنا ہے اور لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یعنی پوری برات زندہ ہو گئی اور کشتی صحیح سلامت اوپر آ گئی۔ اگر 1 مہینہ 1 دن بھی اگر پانی کے اندر رہیں تو عقل کہتی ہے کہ بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو کرامت ہوتی ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہوتی، جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل کے تابع یعنی کرامت ہوتی وہ ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہیں آتا۔ جو عقل میں آ جائے وہ کرامت کیا، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ کیا۔ حضرت شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ ایک ندی کے پاس سے گزرے، ایک مائی صاحبہ بڑا رو رہی تھی، بڑی پریشان تھی۔ مائی صاحبہ جب غوث پاک پاس آئے، نورانی چہرہ، سنت رسول چہرے پہ، اس وقت کے ولی بھی بڑی شان رکھتے تھے۔ آج کل تے کوئی پیر تے کوئی پیر، تو تے اللہ ان پیروں سے محفوظ فرمائے جنہوں نے ہمارے مسلک کو بدنام کیا ہوا ہے۔ حضرت غوث پاک جب پاس آئے تو مائی صاحبہ کہنے لگی کہ بابا جی تاڑا چہرہ بڑا نورانی ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، ایک عرض کرنا چاہنی ہاں، کیونکہ
میں انہاں نور تے انہاں جاہو جلال کسی اور دے چہرے تے نہیں ویکھیا اج تک۔ ایک درخواست کرنا چاہنی ہاں کہ تسی صرف دعا کر دو کہ میرا پتر برات لے کے آ رہا سی واپس، پوری برات سمیت، یعنی ساری برات دلہن سمیت دولہے سمیت برات ساری ڈوب گئی ہے، تو حضور دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میرے پتر نو واپس لوٹا دے۔ مائی صاحبہ بھی جانتی تھی کہ اتنے نورانی چہرے والا شاید کہ دعا کرے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا واپس کر دے۔ اب ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا کہ ماں درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جوان بیٹا اس کی برات والا دن ہو اور بیٹا ڈوب کے مر جائے، اور 17 سال گزر چکے، اور سالوں کے بعد مائی صاحبہ غوث پاک سے کہہ رہی ہے کہ حضور دعا کر دیں بس۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مائی صاحبہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اب یہ دعا جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تو آپ ابھی یعنی چل کر ابھی تھوڑے قریب ہی گئے تھے، تو مائی صاحبہ کہتی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو بیڑے ڈوب گئے تھے وہ بیڑے پھر تیرنا شروع ہو گئے، اور صحیح سلامت جو برات پوری ڈوبی ہوئی تھی، فرماتی ہیں کہ ساری برات صحیح سلامت دریا سے باہر تشریف لے آئی۔ اب یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہ زندہ کیسے بچے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، وہ کیسے بچ گئے؟ برات لکڑیاں گل گئی ہوں گی وہ کشتی کی، اور وہ جو جسم تھا وہ مچھلیاں جانور کھا گئے ہوں گے۔ میں نے کہا بابا جی کرامت ہوتی وہ ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی، اور یاد رکھو تم نے صرف قرآن پڑھا ہوا ہے، خدا کی قسم جنہوں نے قرآن سمجھا ہے ان کے پاس آ جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اولیاء اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور وہ جو بیرا ترا تھا وہ بھی صرف یعنی انہیں اللہ نے صرف زندہ نہیں کیا بلکہ وقت کا ولی بنا دیا تھا۔ آج بھی ان کے یعنی جیلم کی طرف جائیں تو ان کا دربار شریف ہمیں ملتا ہے۔ گرامی اور مرتبت یہ آخری بات کر کے آپ احباب سے اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست یار مددگار نہ بناؤ۔ قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجادا۔ قرآن تو یہ تقاضا کرتا تھا کہ وہ تو آپس میں نرم ہیں، رحیم ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور ظالموں پر شدت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بول اٹھے ہو حالانکہ احباب تو پرشین کی طرح نرم، حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمان آپس میں بیٹھے ہوں تو ریشم کے کپڑے کی طرح نرم ہو، اور فرمایا اگر کافر آ جائے حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا مسلمان کو کافر کے سامنے ایٹم بم بن جانا چاہیے، توپ بن جانا چاہیے۔ گرامی اور مرتبت بڑا مختصر سا وقت ہے، قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب قرآن نے کسی اور سے نہیں کہا، صرف ایمان والوں کو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، بات یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست یار مددگار ہیں، اور تم میں سے اگر کسی نے یہودیوں کو اپنا دوست بنا لیا تو قرآن کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب ہیں۔ میں نے کہا بھئی وہ اہل کتاب ضرور ہیں، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، جو ادھر سے فارغ وہ ادھر سے فارغ، کسی کے ساتھ نسبت ہے تو مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ہے۔ گرامی اور مرتبت یہ ایسے کافر ہیں کہ موقع تلاش کرتے ہیں، یہ جتنا بھی پیار کریں، جتنی بھی محبت کریں، جتنی بھی تم سے اپنی رشتہ داریاں قائم کر لیں،
قرآن کہتا ہے جب یہ موقع پائیں گے یہ تم پہ ایسا حملہ کریں گے کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ یہودی ایسے ہیں، انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، یہ تمہیں کیسے چھوڑیں گے؟ قرآن نے کئی مقامات پہ کہا کہ یہودیوں سے دور رہو، یہودیوں سے رشتہ داری نہ کرو، یہودیوں سے دوستی مت کرو، اس لیے کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ اب دیکھو کہ ہمارے کچھ نام نہال مولوی طاہر القادری جیسے، انہوں نے بھی یعنی یہ لوگ جب ادھر جلسہ کرتے ہیں مینار پاکستان پر تو یہ عیسائیوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تقریر کریں گے تو دیکھو بھائی میلاد کے جلسے میں عیسائی آ کر بیٹھ گئے، میلاد کے جلسے میں سکھ آ کر بیٹھ گئے، میلاد کے جلسے میں فلاں کافر آ کر بیٹھ گیا، فلاں عیسائی نے نعت پڑھ دی، فلاں عیسائی نے فلاں شخصیت کے بارے میں منقبت لکھ دی۔ تو میں نے کہا وہ جتنی بھی نعتیں پڑھیں، وہ جتنی بھی منقبتیں پڑھیں، وہ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، وہ سرکار کی شان بیان کرتے رہیں، سرکار کے معجزات بیان کرتے رہیں، مگر ان کو معجزات بیان کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کافر ہیں۔ پہلے وہ مسلمان ہو، اگر کام کرنے والا ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے ان کو تبلیغ کرو کہ بھئی مسلمان بنو۔ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ اگر جو عیسائی ہیں وہ تو ہمارے یعنی ملک کے اندر اکڑ کے نہیں چل سکتے، قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر مسلمان سامنے سے آ رہا ہو وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر عیسائی سامنے سے آ رہا ہو اور مسلمان سامنے آ جائے، عیسائی کو حق نہیں کہ وہ سامنے اکڑ کے چلے، عیسائی کو چاہیے کہ سائیڈ پہ کونے پہ ہو کے چلے۔ اگر نہیں ہوتا تو قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اپنے کندھے کے ساتھ پکڑ کر سائیڈ پہ کر دیا جائے، زور لگا کر اس کو ایک کونے پہ کر دیا جائے۔ قرآن تو یہ تقاضا کرتا ہے اگر ہماری اسٹیٹ میں رہنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو قرآن نے اس کے حقوق بتائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر کافر یہودی ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو وہ فدیہ دے، اگر وہ فدیہ نہیں دیتے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ غیر ذمہ ہیں، ان کو اپنی اسٹیٹ سے نکال دیا جائے، اپنے بچوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے، یعنی یہ تبلیغ نہیں کر سکتے کہ ہم عیسائی ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک عیسائی نے جب اپنے گھر کے اندر تبلیغ کی تو ایک بچہ بات کر رہا تھا عیسائیت کی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان سے سن لیا، فوراً اس بچے کو پکڑا، اس کے گھر چلے گئے، فرمایا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس کے باپ کو پوچھا کہ میں نے لہٰذا تم سے ذمہ لیا تھا، اس وقت تم نے ذمہ اٹھایا تھا کہ ہم تبلیغ نہیں کریں گے اپنے گھر کے اندر، اب تم نے ذمہ توڑا ہے، تم غیر ذمہ ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اپنے گھر میں تبلیغ نہیں کرنی، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ حالت اضطراری پہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یعنی دین پر پیدا ہوتا ہے، آگے باپ ماں استاذ اسے دین اپنا سکھاتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے تیرا بیٹا تو یہودیوں والی بات کرتا ہے، یہ تو اور بات کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں سکھائی جس کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے۔ تو فرمایا اگر بات نہیں سکھائی تو یہ کرتا کیوں ہے؟ فرمایا اب تو غیر ذمہ ہو چکا ہے، اس علاقے سے نکل جا ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ ہے مسلمانوں کے طور طریقے۔ اور اگر رہنا چاہیں تو فرمایا وہ فدیہ دیں۔ فدیہ کیسے دیں؟ یعنی پیسے دیں، پیسے دے کر رہیں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہو اور عیسائی آئے آ کر ٹیبل پر پیسے پھینک دے اور روب سے پیسے پھینک کے چلا جائے۔ فرمایا نہیں، جب یہودی آئے فدیہ دینے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، اور خلیفۃ المسلمین اونچی جگہ پر بیٹھا ہو اور وہ تلوار پکڑے اپنے ہاتھ میں، نیام سے نکال کر اس کے کندھوں پہ رکھے، اس کو کہ سر جھکا، وہ اپنا سر جھکائے، مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین کہے اب دے فدیہ، وہ فدیہ دونوں ہاتھوں سے پیش کرے، پھر یعنی فدیہ لیا جائے اور پھر وہ ادب کے ساتھ جائے۔ یہ مسلمانوں کے طور طریقے ہیں۔ گرامی اور مرتبت، میں نے اکثر دیکھا ہے، میں اس علاقے میں بھی رہا اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اکثریت پائی جاتی ہے
کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ ہماری دوستیاں یاریاں ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہم سلام بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے۔ اب دیکھو کہ جب کوئی عیسائی آتا ہے وہ آتے ہی ہاتھ آگے کر کے السلام علیکم، عیسائیانہ سلام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اگر پہل کر دیں السلام علیکم تو تم صرف وعلیکم کہہ سکتے ہو، سلام کا جواب دے سکتے ہو، آگے سے اس کے اوپر سلامتی نہیں دے سکتے، یہ قرآن تقاضا کرتا ہے۔ تو ہم لوگ مسلمانوں سے سلام نہیں کرتے، عیسائیوں سے جا کے السلام علیکم۔ تو جو لوگ یعنی عیسائی اور کوئی بھی غیر مسلم بندہ اگر مر جائے تو قرآن کہتا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا مت کرو، اس کے ساتھ افسوس مت کرو، کیونکہ وہ کافر ہو کے مرا ہے۔ ہم لوگ عیسائیوں سے بھی افسوس کرتے ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوا جی وہ مر گیا تو گند چ گیا، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ سب بتاؤ کہ جب کافر مرتا ہے جنت میں جاتا ہے کہ جہنم میں جاتا ہے؟ اب کسی جہنمی کے لیے جنت کی دعا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ابو جال سرکار دا چچا لگدا سی، عتبہ شیبہ، اب ان میں سے ابو لہب سرکار کا چچے لگتے تھے، اب یہ کافر ہو کے مرے ہیں، تو سرکار نے اگر دعا نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ اس واسطے ہمیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن یہ تلقین کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست مددگار مت بناؤ۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔